الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، اس ویڈیو کے اندر ہم آپ حضرات کے سامنے درس حدیث کا ایک سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے لیے ہم نے حضرت مولانا منظور احمد نعمانی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب معارف الحدیث کا انتخاب کیا ہے، اور معارف الحدیث کے اندر حضرت مولانا منظور احمد نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ 8 جلدوں کے اندر بیان کیا ہے، اور مختلف موضوعات احادیث کی بڑی کتب سے ایک مرتب انداز میں، خوبصورت انداز میں ترتیب دے کر عوام الناس کے لیے اس کو بالکل سہل اور آسان بنا دیا ہے کہ ہر عام انسان اس سے استفادہ کر سکتا ہے۔ تو معارف الحدیث سے ایک ایک حدیث ہم آپ حضرات کی خدمت میں روزانہ پیش کرنے کی سعادت کریں گے، اور اس حدیث سے متعلقہ جو ضروری تشریحات ہوں گی ان احادیث کا آسان مفہوم، آسان تشریح، جس سے ہر مسلمان واقف ہو سکے اور ہر مسلمان کے لیے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سمجھنا آسان ہو، اس کو ہم بیان کریں گے۔ سب سے پہلے آپ اس بات کو سمجھیں کہ احادیث کی اہمیت کیا ہے۔ حدیث حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ کا نام ہے۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال اور آپ کی تقریرات کو بھی حدیث کہا جاتا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی رہنمائی کے لیے جو الفاظ اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمائے ان کو حدیث کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے امت کو ہدایت کی جو تعلیم دی ہے، تو آپ کے اعمال اور آپ کی سنتیں یہ بھی حدیث ہے۔ اس کے علاوہ تیسرے درجے پر حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر کوئی عمل ہوا، آپ کے کسی صحابی نے یا آپ کی ازواج مطہرات میں سے کسی نے کوئی کام کیا اور آپ نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا اور اس پر خاموشی اختیار فرمائی، اس کو تقریر کہا جاتا ہے۔ تقریر کا لفظی معنی ہے برقرار رکھنا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو ناپسند نہیں کیا، اس کام کو حرام اور ناجائز نہیں کہا اور اس کام سے منع نہیں فرمایا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ شرعاً وہ کام جائز ہے، کیونکہ اللہ کے جو نبی ہیں وہ اپنے سامنے حرام کام ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ تو حدیث کی یہ کل 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، یعنی آپ کے الفاظ اور کلمات ہیں، اور دوسرے آپ کے افعال اور آپ کے اعمال، یعنی آپ کی سنتیں ہیں، اور تیسرے آپ کی تقریرات، یعنی آپ نے اپنے سامنے جن کاموں کو دیکھا، جو کام ہوتے ہوئے دیکھے اور ان پر خاموشی اختیار کی، ان پر کسی قسم کا اعتراض نہیں فرمایا اور ان سے منع نہیں فرمایا، تو وہ بھی حدیث کی قسم میں داخل ہیں۔ تو حدیث کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس شخص کو تر و تازہ رکھیں جو میرے اقوال کو یاد کرے اور میرے اقوال کو سنے، پھر میرے اقوال کو یاد کرے اور پھر اس کو کسی ایسے شخص تک پہنچا دے جو اس کو سن کر یاد رکھے یا اس پر عمل کرے۔ تو احادیث کو پڑھنا اور سننا یہ دین اسلام کی بنیادی ضروریات میں سے ایک اہم ضرورت ہے۔ قرآن کریم کے بعد سب سے اہم رتبہ اور مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ہے، اور احادیث کے ذریعے ہی ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم
की बातों से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफ़ाल और सुन्नतों से वाकिफ़ होते हैं और हमें ज़िंदगी के मुख्तलिफ मामलात में और ज़िंदगी के मुख्तलिफ मसाइल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम का इल्म हासिल होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ के मुतालिक क्या हुक्म दिया। तो शरीयत के जो बुनियादी माखज़ हैं उनमें सबसे पहले कुरान है, और कुरान के बाद जो दूसरा मर्तबा है वो हदीस का है, और हदीस के बगैर कुरान करीम के मफ़हूम को समझना नामुमकिन है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मकसद और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो हमसे मुतालबे हैं कि अल्लाह ताला अपने बंदों से क्या चाहते हैं, उस तक हदीस के बगैर पहुंचना नामुमकिन है। तो इसलिए कुरान करीम की तशरीह के लिए भी अहादीस की ज़रूरत है, और शरई मसाइल को जानने के लिए भी अहादीस की ज़रूरत है। और हर मुसलमान के ऊपर ये ज़रूरी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से वाकिफ़ हो और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को पढ़ने की कोशिश करे और समझने की कोशिश करे और अपनी ज़िंदगी में उनको लाने की कोशिश करे। और यही हुब्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तकाज़ा है। हर मुसलमान इस बात का दावा करता है कि मुझे अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत है। तो जिससे इंसान को मोहब्बत होती है उसके अक़वाल, उसके अफ़ाल, उसकी बातों से भी उसको मोहब्बत होती है और उसकी बातें उसे अज़बर ज़बानी याद हो जाती हैं। यही वजह है कि हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम में से अक्सर हजरात पढ़े लिखे नहीं थे, वो लिखना नहीं जानते थे, लेकिन इनके बावजूद उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को ज़बानी याद किया और आइंदा नस्लों तक पहुंचाया, और इसी तरह नस्ल दर नस्ल ये सिलसिला चलता रहा। और